ضراب لان سے سیدھا لاؤنج میں پہنچا۔ سردار دلاور کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر مشورہ کرنے کے بعد سردار حشمت علی اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے نکاح ہوگا، پھر چودھریوں سے ملاقات۔ سردار حشمت، سردار دلاور، افراسیاب اور ضریاب اس وقت مہمان خانے میں موجود تھے، جبکہ دوسری طرف سے چودھری محمد علی کے ساتھ 3 لوگ اور بھی موجود تھے۔ جب کافی دیر کسی نے کچھ نہ کہا تو بالآخر چودھری محمد علی نے اپنا گلا صاف کیا اور بات کا آغاز کیا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں ہماری جو زمینیں مانور کے نام ہیں وہ ہمیں واپس کر دی جائے، ساتھ ہی کچھ پیپرز سردار حشمت کے سامنے رکھے۔ مانور کے سائن ان پیپرز پر لے کر دے۔ آپ نے جرگے کی شرائط توڑی ہے، اس لیے اب ہم میں سے کوئی بھی جرگے کا پابند نہیں رہا، مگر میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی گڑبڑ کا آغاز نہ ہو، مگر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پہل کی تو پھر مجھ سے گلہ مت کرنا، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ سردار حشمت نے وہ کاغذ سردار دلاور کے حوالے کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے مانو ان کے علاوہ کسی کے بھی کہنے پر سائن نہیں کرے گی۔ کچھ دیر بعد سردار دلاور علی خان پیپرز پر مانور کے سائن کروا لائے۔ چودھری محمد علی کو پیپرز دیتے ہوئے سردار دلاور نے کہا، چودھری صاحب، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں گے۔ اس میں ہم دونوں خاندانوں کی عافیت ہے۔ جبکہ چودھری محمد علی نے ایک نظر بیٹھے ہوئے ضریاب پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ یار 5 بج رہے ہیں، کیا ارادہ ہے تیرا؟ اگر تو نے نہیں جانا تو مجھے بتا دے، کیونکہ میں اب نکلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ضریاب سے کہا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ساتھ آئے ہیں، ایک ساتھ واپس جائیں گے، لیکن ذرا صبر کر، تائے سائیں کو اپنے کمرے میں جانے دے، پھر ہم دونوں خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکل جائیں گے، تب تک چل کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ ضریاب نے حنین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں ضریاب کے بیڈ روم میں آگے، جسے دیکھا حنین نے کہا، یار تیرا کمرہ زبردست ہے، جیسے کسی شہزادہ کا ہو۔ میں سوچ رہا ہوں اگر یہ لوگ تجھے شہر میں نوکروں کی طرح کام کرتا دیکھ لیں تو یقیناً بے ہوش ہو جائیں۔ اور خود بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ضریاب بھی حنین کے ساتھ بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مانور کا چہرہ سامنے آ گیا۔ عجیب خوشی تھی جو بیان سے باہر تھی، عجیب احساس تھا جسے صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ضریاب کے ہونٹ اس خیال سے خود بہت مسکرائے، مگر اگلے ہی پل آج کا تھپڑ یاد آ گیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہ میں نے کیا کیا، کیوں مارا اسے، اب میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ ضریاب کی سوچ کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے۔ جسے حنین بہت غور سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی حالت سے واقف تھا۔ ایسا کیا کروں کہ یہ خوش ہو جائے؟ اس کی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ٹھیک آئیڈیا۔ پھر اس نے دوپہر کو ضریاب کے نکاح کی ساری کارروائی مختصر لکھ کر سینڈ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ دوپہر نے سارا میسج پڑھ لیا ہوگا تو حنین نے دوپہر کو ویڈیو کال کی، جس سے فوراً دوپہر نے اٹینڈ کیا۔ یار تو نکاح نہ کرے، اس کے بعد بندے کی حالت ہوتی ہے۔ جیسے ہی حنین نے یہ جملہ کہا، ضریاب نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جہاں اسکرین پر دوپہر کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ مبارک ہو یار، بہت بہت، میں ٹریٹ لوں گا، وہ بھی اپنی پسند سے۔ دوپہر نے ضریاب کو خوشی سے مبارکباد دی۔ ٹھیک ہے بندہ حاضر، جہاں تو کہے گا میں تجھے وہی ٹریٹ دے دوں گا، مگر ایک شرط پر، وہ یہ ہے کہ تو مجھے نکاح کی خوشی میں حنین جیسا موبائل لے کر دے گا۔ ضریاب کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا تھا۔ کیوں جی، میرے جیسا کیوں؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پاس بیٹھے ضریاب کو دیکھا، اس لیے کہ میرا نکاح ہوا ہے اور تم دونوں مجھے گفٹ دو گے، وہ بھی میری پسند کے۔ دوپہر نے دونوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے مداخلت کی۔ ضریاب تیرا موبائل پکڑ۔ حنین، میں نے تجھے پہلے ہی لے دیا ہے، اب پھٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، پر تو مجھے ایک اور موبائل لے کر دے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں جیسا میرا موبائل ہو ویسا ہی نرمین پاس بھی ہو، اور اب جلد ہی میرا اور اس کا نکاح ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تم دونوں کی کلاس فیلو بھی، اس لیے تم اس سے گفٹ لے کر دو گے، مگر میری پسند کے۔ سمجھ لگی؟ حنین نے آخر میں دونوں کو باری باری دیکھا۔ ہم نرمین کو اس کی پسند کا گفٹ لے کر دیں گے، تجھے اپنی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضریاب نے دوپہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا مقصد تھا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہاں بالکل ضریاب ٹھیک کہہ رہا ہے، دوپہر نے مسکرا کر کہا، پھر دونوں کو دیکھنے لگا۔ انہی باتوں کو صبح سے مس کر رہا تھا۔ یہ چیٹنگ میں نہیں مانتا، وہ بیوقوف ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ حنین نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا کہے گی؟ ضریاب دوپہر نے ایک ساتھ
پوچھا۔ حنین نے نرمین کی نقل اتارتے ہوئے کہا، مجھے فلاں کتاب لے لو، اور اب تینوں کہہ کے مار مار کا ہنستے تھے۔ پتہ ہے یہ دنیا کی واحد لڑکی ہوگی جو جہیز میں کتابیں لے کر آئے گی۔ حنین نے بیزاری سے کہا، ویسے بڑی شرم کی بات ہے، ایسی محبت کرتا ہے تو نرمین سے؟ ضریاب نے دکھ کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، نہیں جی مجھے کہاں محبت کرنا آتی ہے۔ حنین نے معصومیت سے پہلے ضریاب کو دیکھا، پھر دوبیر کو مخاطب کر کے بولا، محبت تو یہ دونوں میاں بیوی کرتے ہیں، کیا مثال محبت ہے۔ بیوی بدوائیں دیتی نہیں تھکتی، اور میاں نے نکاح والے دن شاندار تھپڑ گفٹ کیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ابو باقاعدہ لہک لہک کر کہہ رہا تھا، جبکہ دوبیر کہہ کر لگا رہا تھا۔ ضریاب نے حنین کی گردن دبوچ کر کہا، تیری بکواس بند ہوتی ہے یا میں کروں؟ وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ دوبیر مجھے بچا اس ظالم انسان سے۔ حنین نے دوبیر سے مدد مانگی جو اسے فوراً مل گئی۔ اچھا یہ بچپنا چھوڑو اور یہ بتاؤ کب تک نکل رہے ہو؟ دوبیر نے بات بدلی، ابھی نہیں 8 بجے تک نکلیں گے، ضریاب نے جواب دیا۔ اتنی لیٹ؟ دوبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی کیونکہ ابھی انہوں نے اپنی پینی کے دربار میں حاضری دینی ہے، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی 50 روپے بڑی پال نذرانے کے طور پر پیش کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور بددعاؤں سے جولی بھر کر لانی ہے۔ حنین ضریاب کی گرفت سے نکلتے واپس اپنی ٹون میں آ گیا تھا، اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ضریاب نے حنین کو دوبارہ پکڑ لیا۔ پورے کمرے میں محبت، پیار اور دوستی کے کہکے گونجے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سردار حشمت کے کمرے میں موت کی طرح سکوت چھایا ہوا تھا۔ سردار دلاور ان کے سامنے کھڑے تھے۔ دلاور آج کسی بھی صورت ضریاب حویلی سے باہر نہ نکلے، اس کے کمرے کے باہر بھی پہرا بٹھا دو، مجھے چودھری کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ دیکھا تھا تم نے کس نظر سے وہ ضریاب کو دیکھ رہے تھے، اگر ضریاب کو کچھ بھی ہوا تو میں مر جاؤں گا، میری جان ہے اس میں، اللہ نہ کرے بھائی صاحب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے سو جائیے، میں جاگ رہا ہوں۔ سردار دلاور نے تسلی دی، صبح حالات کا جائزہ لے کر میں خود اسے شہر چھوڑ کر آؤں گا۔ سردار حشمت نے کہا، جی بہتر، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ سردار دلاور کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور ضریاب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سردار دلاور نے ضریاب کے کہہ کے دروازے سے باہر سنتے ہوئے دعا مانگی، یا اللہ میری بیٹی کو خوش رکھ، کتنے عرصے بعد خوش ہوا، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اور دستک دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حنین اور ضریاب جو اس وقت آپس میں گپے لگا رہے تھے، سردار دلاور کے جو اچانک آنے پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر احترام سے کھڑے ہو کے، کیا ہو رہا تھا بیٹا سائیں؟ سردار دلاور نے دونوں کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ ضریاب نے جواب دیتے ہوئے حنین کی طرف دیکھا، جو انتہائی سنجیدہ سا منہ بنا کر کھڑا تھا۔ بیٹھیے۔ کھڑے کیوں ہیں؟ اب سردار دلاور نے دونوں سے کہا، خود بھی بیٹھ گئے۔ بیٹا ہم آپ سے بہت شرمندہ ہے، اب پہلی بار آئے ہیں، مگر ہم اپنے خاندانی مسائل کی وجہ سے آپ کی صحیح مہمان داری نہیں کر سکے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیسے لوگ ہیں ہم۔ سردار دلاور نے حنین کو مخاطب کرتے ہوئے افسوس سے کہا، نہیں بابا، یہ ایسی باتیں نہیں سوچتا، بہت پیارا دوست ہے میرا۔ حنین کے بجائے ضریاب نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، مگر ہم سے تو اس کی مہمانداری میں کوتاہی ہوئی ہے نا۔ سردار دلاور نے جواب دیا، انکل ایسی کوئی بات نہیں، آپ پلیز مجھے شرمندہ نہ کرے۔ حنین نے جیسے یہ الفاظ ادا کیے، ضریاب نے گردن موڑ کر حنین کی طرف سرگوشی کی، تو شرمندہ بھی ہوتا ہے، مجھے کیوں اب تک پتہ نہیں چل سکا؟ جس پر حنین نے اپنی آنکھیں گھما کر ضریاب کو دیکھا۔ بیٹا سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ضریاب کے ہی آفس میں ہوتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ سردار دلاور نے جیسے ہی سوال کیا، حنین کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا، جبکہ ضریاب نے مسکراتے ہوئے حنین کو پانی کا گلاس دیا اور کہا، بابا سائیں یہ پڑھتا بھی اپنے والد کا بزنس بھی دیکھتا ہے، اس کے والد کا شہر میں بہت بڑا بزنس ہے، ابھی تک پڑھتا ہے؟ سردار دلاور نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ جی وہ اصل میں مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، حنین نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، اب کی بات کھانسنے کی باری ضریاب کی تھی۔ اچھا بیٹا سے آرام کر، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو باہر نوکر موجود ہیں، ان کو بتا دینا، پہلی دفعہ تمہارا دوست آئے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ سردار دلاور یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ پھر کسی خیال سے پلٹے، تم لوگوں نے باتوں میں لگا کر مجھے بلا ہی دیا کہ میں کیا کہنے آیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سردار دلاور نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب نے سختی سے منع کیا کہ تم لوگ آج حویلی سے باہر نہیں نکلو گے، کل صبح ہم خود تمہیں حفاظت سے شہر پہنچا دیں گے۔ حنین نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ضریاب نے اشارے سے چپ کروا دیا۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، آپ بے فکر ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ضریاب کہتے ہوئے سردار دلاور کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔
کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے ضراب کے؟ اس طرح باہر آنے پر سردار دلاور نے ضراب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بابا سے آپ نے نکاح سے پہلے مانور کو کیا کہا تھا؟ جو سوال کب سے دماغ میں گھوم رہا تھا وہ زبان پر آ گیا۔ سردار دلاور ضراب کی بات سن کر ہنسنے لگے، آپ کو کیوں بتاؤں، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ جیسے والدین کی غلطیاں اولاد کو بکنی پڑتی، بالکل اسی طرح اولاد کی غلطیاں والدین کو سنبھالنی پڑتی۔ اب دونوں باپ بیٹا ساتھ ساتھ برآمدے سے گزر رہے تھے۔ آج آپ نے مانور پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ ہمارا خاندان کافی دقیانوس روایات کا مالک، مگر پھر بھی ہم نے آج تک اپنی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بہت تکلیف ہے مجھے آپ کی اس حرکت پر۔ آپ کی اس حرکت کا جرمانہ بڑا ہے، میں نے اور بس۔ پھر رکا، ضراب کی طرف منہ کر کے بولے، آج کے بعد مانور پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر تم نے پھر اسے مارا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے مارا ہے۔ عورت ذات کمزور اور مرد کی محتاج ہوتی ہے، اور مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پر اپنی طاقت استعمال کرے۔ مقابلہ اپنے برابر والے سے کیا جاتا ہے، اپنے سے کامتر والے سے نہیں۔ ضراب جو کب سے سر جھکائے باپ کی بات سن رہا تھا، پھیکا سا مسکرائے بولا، بابا صحیح اب آپ میرے ساتھ زیادتی کریں، اس نے بھی تو مجھے اتنا کچھ سنایا تھا۔ وہ زبان استعمال کر رہی تو تم نے ہاتھ استعمال کیا، تم بھی بدلے میں زبان استعمال کر سکتے تھے۔ سردار دلاور نے سمجھاتے ہوئے کہا، اسے زبان کی بات سمجھ نہیں آتی اور آپ بھی اسی کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ وہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے۔ سردار ضراب اب چڑ گیا تھا، یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے بہت دکھ ہوا سن کر۔ سردار دلاور نے افسوس سے کہا، جو پوچھا ہے وہ بتایا نہیں۔ اور ضراب نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے باہر آسمان کی طرف دیکھا، میں نے اپنی بیٹی سے ایک معاہدہ کیا جسے تم پورا کرو گے۔ سردار دلاور نے ضراب کو ناراض ہوتے دیکھا تو کچھ نرم لہجے میں کہا، جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولے، صبر کرو، سب پتہ چلے گا، اور تم گے مانور پاس بیٹا سے اسے کچھ گفٹ ہی دے دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بہانے معافی بھی مانگ لینا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ سردار دلاور اور ضراب کو منانے والے انداز میں بولے، پہلے جانا تھا مگر اب تو نہیں جاؤں گا، اوپر سے حنین نے بھی پال کے اتنا مذاق بنایا، اور اب معافی بھی مانگوں، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ بد دعائیں۔ ضراب کو تھوڑی دیر پہلے کی گئی حنین کی گفتگو یاد آ گئی۔ حنین تیری زبان کالی ہے، پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے۔ ضراب دل میں سوچا اور سردار دلاور کے آگے سر ہلانے لگا، جس کا مطلب تھا ایسا ہی کروں گا، شاباش میرا اچھا بیٹا۔ سردار دلاور کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ضراب کے کمرے سے جانے کے بعد حنین نے کچھ سوتے ہوئے راہا کو کال کیا۔ راہا اس وقت کلینک میں تھی۔ حنین کی خوش قسمتی کے فری تھی، دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ ہو گئی۔ السلام علیکم، راہا نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے پہچانا؟ حنین نے سلام کا جواب دینے کے فوراً بعد پوچھا، جی بالکل، آپ حنین بات کر رہے ہیں؟ راہا نے شائستگی سے جواب دیا، ارے واہ، آپ نے تو فوراً پہچان لیا، میں سمجھا شاید مجھے بھول گئی۔ حنین نے حیرانگی سے کہا، آپ کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ راہا کہتے ہوئے ہنسنے لگی، اچھا پھر میں کیسی چیز ہوں؟ حنین نے الفاظ چیز پر زور دیا، میرا مطلب ہے کہ آپ اتنے دلچسپ ہیں کہ بھول نہیں سکتے، میرے والد بھی آپ کو یاد کرے تو دوبارہ چکر نہیں لگایا آپ نے؟ راہا نے آپ کی بات سنبھل کر جواب دیا، بس ٹائم ہی نہیں ملا، جلد ہی چکر لگاؤں گی انشاءاللہ۔ حنین نے جواب دیا، جی ضرور۔ راہا نے بھی اظہار کیا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ راہا نے جواب دیا، آپ مجھ سے دوبارہ مل سکتے ہیں، اور یقین مانیے اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے، بلکہ صرف آپ کا ہی نہیں، آپ کے پورے خاندان کا بھی فائدہ ہے۔ حنین نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، کتنا بڑا فائدہ ہے؟ راہا نے پوچھا، بس آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کے پاس FX گاڑی ہے اور کوئی آپ سے وہ لے کر آپ کو Audi A6 لے دے، وہ بھی بالکل مفت۔ حنین نے راہا کو اسی کی زبان میں سمجھایا، دیکھیے میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں، کہاں اور کب ملنا ہے؟ راہا کو تجسس ہوا، تیر نشانے پر بیٹھا۔ حنین نے اپنے آپ کو داد دی، ابھی نہیں، میں 1-2 دن تک بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو جیسا مناسب لگے، راہا نے جواب دیا۔ ضراب کمرے میں داخل ہوا تو موڈ کچھ خراب تھا، جبکہ حنین موبائل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ضراب نے حنین کی طرف آبرو اچکا کر کہا، خیر ہے، کیوں اتنا مسکرا رہا ہے یار؟ سالو سے بات کر تھا، میں نے سوچا تو اپنے گھر کا ہو گیا ہے تو دوپہر کا بھی کچھ بندوبست کر دوں، بہت تو کچھ کرے گا نہیں، اور ہنسنے لگ گیا۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض ہے کہ اپنے گھر کا یہ جملہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضراب نے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر لیٹتے ہوئے کہا، جو تیری دوپہر کی حرکتیں اس حساب سے تم لڑکیاں ہی ہو، صرف دیکھنے میں لڑکے ہیں، اور پھر کہہ کے لگانے لگا۔
حنین نا کر جا، میرے سر میں آگے ہی درد ہو رہا ہے۔ ضریاب نے کنبٹی ملتے ہوئے جواب دیا، جی وہ تو آپ نے آج خود اپنی ذاتی رضامندی سے لیا ہے، باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ سائن کر کے۔ حنین کا اشارہ نکاح کی طرف بکواس ہوگی یا ابھی کچھ باقی ہے؟ ضریاب نے حنین کی طرف بغیر دیکھے کہا، جی ہو گئے، اب تو بتا جانا کب تک؟ حنین نے اسے مزید تانگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کہا، حنین میرا جانا تو مشکل ہے، بابا سائیں اور تائیں سائیں ناراض ہو جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں تو بھی میرے ساتھ رک جا، صبح اکٹھے چلیں گے، لیکن اگر تو نے آج لازمی جانا ہے تو میں تجھے بھیج دیتا ہوں ڈرائیور اور کار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر تو میرا بندوبست کر دے۔ حنین نے ضریاب سے کہا، چل پہلے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت ضروری بھوک لگی ہے۔ ضریاب نے کہا، کیا تجھے آج بھی بھوک لگی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ خوشی کی وجہ سے تو کم از کم 3-4 روز تک کھانا نہیں کھائے گا، مگر حنین کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی۔ کیوں جی، جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ بھوکے مر جاتے ہیں، ضریاب نے منہ چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ ضریاب مانور کے کمرے کے باہر کھڑا کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ دل کہہ رہا تھا اندر جاؤ، اس سے دیکھ، اس سے باتیں کر، وہ اب تیری ہے تیرا حق اس پر، مگر دماغ منع کر رہا تھا کہ مت جا۔ وہ پھر الٹا سیدھا بولے گی۔ جب کافی دیر دل و دماغ میں آپس میں لڑتے رہے تو ضریاب نے تھک کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل کے مانور کو اپنے سامنے دیکھتے ضریاب کے ہوش اڑنے لگے۔ وہ رائل بلو کلر کے ٹراؤزر اور پرنٹر شرٹ کے ساتھ سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوئے اپنے پوری آن بان کے ساتھ ضریاب کے مقابل کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مانور نے اسے دروازے ساتھ کھڑا دیکھا پوچھا۔ مانور کے مخاطب کرنے پر ضریاب نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، تم سے ملنے آیا تھا، مجھے بابا سائیں نے بھیجا۔ اچھا پھر اندر آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ مانور نے دروازہ کھول کر خود پیچھے ہوتے ہوئے ضریاب کو راستہ دیا۔ مانور کے اس رویے پر ضریاب کو بہت حیرت ہوئی، مگر وہ چھپا گیا۔ مانور بیٹھ کے سائڈ پر، جبکہ ضریاب ہمیشہ کی طرح دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا، مگر خلاف معمول اس بار خاموشی کو مانور کی آواز نے توڑا، تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ مانور کی آواز پر ضریاب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سا ہلا دیا۔ مانور کے رویے سے شاک تھا، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا عجیب بہیو کیوں کر رہی؟ لڑ بھی نہیں رہی، مجھے کوس بھی نہیں رہی اور مسکرا بھی رہی ہے۔ ضریاب کے کان میں حنین کے الفاظ گونجے، اگر لڑکی بغیر وجہ کے مسکرائے تو سمجھو کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ابھی ضریاب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر مانور نے مخاطب کیا، اگر تمہیں کچھ نہیں کہنا تو تم جا سکتے، کیونکہ زیادہ دیر میں تمہاری شکل برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے چچا سر نے تمہیں ہمارے نکاح کی شرط تو بتا دی ہوگی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ میں کسی شرط کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں کوئی شرط پوری کروں گا، سمجھی؟ تم مذاق بنائے ہوئے سب نے بابا سے کہتے ہیں میں معاہدہ پورا کروں گا، تم کہتے ہو میں شرط پوری کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اور کیوں کروں؟ وجہ؟ ضریاب نے غصے سے الجھتے ہوئے جواب دیا، میں نے 6 سال قربانی دی، اب تمہاری باری ہے سردار ضریاب علی خان۔ مانور نے جیسے یہ کہا ضریاب چلتا ہوا مانور کے قریب آئے۔ ضریاب کو قریب آتا دیکھ کر مانور کھڑی ہو گئی اور حیرت سے ضریاب کو دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی کسی رشتے سے احساس محرومی آس پاس بسنے والی رنگین دنیا کو بھی بے رنگ اور بے کیف بنا دیتا ہے۔ ہر رشتے کو پھلنے پھولنے کے تمہارے وقت خلوص اور انسیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنوں کو وقت اور توجہ دے تاکہ وقت سے پہلے کوئی رشتہ دم نہ توڑے۔ امید ہے تمہیں میں نے جو سمجھایا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، ضریاب کہتے ساتھ مننے لگا۔ جب مانور کی آواز پر پلٹا، ضریاب رشتے اور دوستیاں استوار کرنے کے معاملے میں ہم اگر دوسروں کے ساتھ زبردستیاں کرنی چھوڑ دیں تو زندگی قدر آسان ہو سکتی ہے۔ ہم زندگی کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہل نہیں بٹا سکتے، بس جو آئے اس کو خوش دلی سے خوش آمدید کہیں اور جو جانا چاہے اسے الوداع کہہ کر رخصت کر دے۔ پہلے اعلیٰ ظرفی ہے، یہی اعلیٰ ظرفی ہے، کیونکہ اگر یہ طے پا چکا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ ہماری زبردستی سوائے ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کی کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا تم نے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب کہ تمہیں نصیب میں لکھ دی گئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم چپ چاپ اس رشتے کو منوان قبول کر لو، اس رشتے کے تمام فرائض اچھے سے ادا کرو تاکہ میں بھی تمہیں بدلے میں خوشی خوشی تمہارے حقوق دے سکوں۔ ضریاب نے مسکراتے میں مانور کا ہاتھ پکڑ اس میں پال کا جوڑا رکھ دیا، دل کرے تو پہلے نہ ورنہ پھینک دینا، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور خبردار جو دوبارہ مجھے اپنی منحوس شکل دکھائے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ مانور اپنے پرانے لب و لہجے میں واپس آ چکی تھی، ہاں اب ٹھیک ہے، ورنہ مجھے یہ گمان ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ضریاب نے کہتے ہوئے مانور کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر ایک بار پھر مانور کی آواز نے اسے روک دیا۔ ضریاب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ انسان بے احتیاط ہونے کے باوجود کسی کی خطا بھولنا نہیں
معاف نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ ذریاب نے بغیر مرے کہا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذریاب کے جاتے مانو دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کے اس کے کان میں ذریاب کے الفاظ گونجنے لگے۔ ذریاب حنین ساتھ چلتا ہوا حویلی کے بیرونی دروازے پر آیا، جہاں حنین کے لیے گاڑی تیار تھی اور 2 جیپیں جس میں کچھ مسلح افراد بھی سوار تھے، جنہیں دیکھا حنین نے شرارت سے ذریاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار ایسا لگتا ہے کہ میں 1970 کے زمانے کا ہیرو اور ویلن کے خلاف گواہی دینے عدالت جا رہا ہوں، کیونکہ ان فلم میں سب سے مشکل کام گواہ کو عدالت تک پہنچانا ہوتا تھا۔ حنین کبھی تو باز آ جائے گا، تیری جگتوں سے لگتا ہے کہ تیرے آباء و اجداد فیصلہ آباد سے تعلق رکھتے تھے، یہ جیپیں تیرے ساتھ جائیں گی تیری حفاظت کے لیے سمجھا۔ ذریاب نے پیار سے کہتے ہوئے حنین کو اپنے سینے سے لگایا، یار تیرا بہت بہت شکریہ، میرا سگا بھائی بھی میرے لیے صاحب نہیں کر سکتا تھا جو تو نے کیا۔ ذریاب کافی جذباتی ہو رہا تھا اور حنین اس بات پر حیران تھا کہ اسے ذریاب نے ہونٹ اپنے ساتھ لگا، جبکہ اس حرکت پر سخت چڑھتا تھا۔ ذریاب کو داد دی۔ روکنے کے لیے حنین کو شرارت سوچی، تیرا نکاح ہوتے ہی بڑی گہری تبدیلی آئی ہے تجھ میں۔ حنین نے ذریاب سے الگ ہوتے ہوئے کہا، حنین یار بس تیرا شکر ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ ذریاب نے جواب دیا، اچھا میں سمجھا، تو پریکٹس کر ہے۔ حنین نے آنکھ مارتے ہوئے ذریاب سے ہاتھ ملایا، تو بہت کمینہ ہے، پریکٹس میں نے تیرے ساتھ کرنی ہے۔ ذریاب جو ابھی بہت اداس ہوتا ایک دم حنین کے رویے کی وجہ سے شرارتی ہو گیا۔ ابھی 7 بجے انشاءاللہ تو 9 بجے تک اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ ذریاب نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، یہ بارات میرے ساتھ شہر تک جائے گی۔ حنین نے جیپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں بس تجھے گاؤں سے باہر نکال کر واپس آ جائے گی۔ ذریاب نے حنین کے ساتھ گاڑی تک آتے ہوئے کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے فرنٹ ڈور حنین کے لیے کھولا۔ ذریاب کو یوں بیٹھتے دیکھا حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائی، جیسے پوچھ رہا ہو یہ سب کیا ہے۔ کچھ نہیں، سوچا تجھے گاؤں سے باہر اپنی نگرانی میں چھوڑ رہا ہوں، آہر تو میرا مہمان ہے۔ ذریاب نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ ایک جیپ ان کی گاڑی سے پہلے دوسری ان کی گاڑی کے پیچھے نکلی۔ ابھی بامشکل 5 منٹ کا سفر ہی طے پایا تھا کہ سڑک کے دونوں کناروں سے فائرنگ شروع ہوگی۔ ذریاب نے تقریباً چیختے ہوئے حنین کو نیچے بیٹھنے کا کہا، اس سے پہلے کہ حنین کچھ سمجھتا ہے کہ گولی سنسناتی ہوئی حنین کے آنکھ پر لگی۔ درد کی تکلیف کی وجہ سے حنین نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر ذریاب کی حالت دیکھ کر دوبارہ بند کرنا بھول گیا۔ ذریاب خون سے لت پت گاڑی کے اسٹیئرنگ پر گرا ہوا تھا اور یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ سانس لے رہا ہے۔